عہد مامون کا ایک واقعہ۔ جب مامون مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس کے چچا ابراہیم بن مہدی نے خروج کیا۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اقتدار کو تسلیم نہ کرنا۔ مامون نے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ ابراہیم دہشت کھا گیا اور روپوش ہو گیا۔ مامون نے اس شخص کے لیے 1000 دینار انعام کا اعلان کیا جو اس کی نشاندہی کرے۔ ابراہیم ایک روز ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ ایک فوجی سپاہی نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ خوش ہو کر پکارا، واللہ یہی وہ شخص ہے جس کی امیر المومنین کو تلاش ہے۔ یہ سن کر ابراہیم پر خوف طاری ہوا۔ سپاہی نے اس کا پیچھا کیا، دونوں گتھ گئے۔ بہت سے لوگ بھی جمع ہو گئے، لیکن ابراہیم بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک تنگ گلی میں داخل ہو کر ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک باوقار عورت بیٹھی تھی۔ ابراہیم کو دیکھ کر اس نے پوچھا، تمہیں کیا کام ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، میں تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ وہ بولی، میں تمہیں پناہ دوں گی، آ جاؤ، تمہیں یہاں امن ہے۔ پھر اس نے اسے ایک کوٹھڑی میں داخل کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ ابراہیم کی سانس ابھی نہیں ٹھہری تھی کہ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ جھروکے میں سے جھانکا تو وہی سپاہی اور ایک جم غفیر اس کے دروازے پر موجود تھا۔ سپاہی ابراہیم سے گتھم گتھا ہونے کے بعد کافی زخمی ہو گیا تھا، اس سے اچھی طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سر پہ کچھ پٹیاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ وہ آتے ہی فرش پر گرا۔ ابراہیم یہ سارا ماجرا جھروکے سے دیکھ رہا تھا اور اسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ اب جان بچنی مشکل ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میری موت مجھے یہاں لائی ہے، خدا کی مرضی میں کوئی چارہ نہیں۔ یعنی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ گھر اسی سپاہی کا ہے جسے میں نے زخمی کیا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر عورت ذرا بھی نہ گھبرائی۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو سپاہی نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اسے پکڑ لیا ہوتا لیکن وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ عورت نے سپاہی کی مرم پٹی کی، اس سے لطف و مدارات کا برتاؤ کیا اور اس سے دل ہی دل میں باتیں کرتی رہی۔ آخر کچھ آرام پا کر وہ سپاہی وہیں سو گیا اور اس کی تکلیف کسی حد تک کم ہو گئی۔ جب وہ سپاہی سو گیا تو وہ عورت دبے پاؤں اٹھی اور ابراہیم کے پاس آئی اور کہا، میرا خیال ہے اس سارے ہنگامے کی جڑ تم ہی ہو۔ ابراہیم نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگی، کوئی حرج نہیں، میں تمہیں پناہ دے چکی ہوں، نقض عہد نہیں کروں گی۔ پھر وہ بولی، اب تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ابراہیم وہاں سے رخصت ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی عجیب و غریب عورت ہے کہ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ مجھے گرفتار کر کے 5000 دینار حاصل کر سکتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں نے اس کے آدمی کو زخمی کیا ہے، پھر بھی اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا اور چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہی۔ کچھ عرصہ بعد مامون نے ابراہیم کی خطا بخش دی اور سوال کیا کہ اپنی روپوشی کے دور کا کوئی اہم ترین واقعہ سناؤ۔ ابراہیم نے اسی صاحب کردار عورت کی کہانی سنائی۔ مامون یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے عورت کو بلایا اور اپنے پاس سے اسے بہت سا انعام و اکرام دیا۔ یہ مسلمانوں کے ایسے دور عروج کا واقعہ ہے کہ جب خواتین بھی اپنے عہد وفا اور اپنے کردار میں اتنی مضبوط تھیں۔